کہ حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی مظلومیت کے ان ایام میں تمام عزاداروں کو، تمام عاشقان حسین ابن علی کو، تمام عقیدت مندوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو حضرت سید الشہداء کی ان مجالس عزا کے ساتھ وقف کر دیں، جس سے جو کام ہو سکتا ہے وہ حضرت سید الشہداء کے لیے انجام دے۔ در حقیقت یہ حضرت سید الشہداء کے لیے اس کام کو انجام نہیں دے رہا، بلکہ اپنے نفس کے ارتقاء کے لیے، باطنی کمالات حاصل کرنے کے لیے ان مراحل کو انجام دے رہا ہے۔ بس اوقات انسان مشکلات میں ہوتا ہے، پریشانیوں میں گھرا ہوتا ہے، اور ایسے میں انسان اپنی پریشانیوں سے نجات کے لیے، اپنی مشکلات سے نجات کے لیے وہ پریشانیاں اور وہ مشکلات جو اس مادی دنیا کے عوض اور مادی دنیا کے فعل و انفعالات کے نتیجے میں انسان کے نصیب ہوئی ہیں، انسان یہ چاہتا ہے کہ ان مادی مشکلات سے چھٹکارا حاصل کر کے مزید اس دنیا کی لذتوں میں، اس دنیا کی آسائشوں میں، اس دنیا کی ناز و نعمتوں میں خود کو مگن کر لے۔ لہٰذا انسان پر جب یہ مشکل آتی ہے تو انسان حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے در پر دستک دیتا ہے۔ انسان ہر اس در پر دستک دینے کے لیے تیار ہوتا ہے جس سے اس کی یہ مادی مشکل برطرف ہو جائے، اور وہ پھر اس ناز و نعمت کی زندگی میں واپس لوٹ جائے۔ جبکہ حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی مظلومیت کے ان ایام میں انسان کا ہدف یہ نہیں ہونا چاہیے، کسی کو اولاد نہیں ہے تو وہ اولاد کے لیے حضرت سید الشہداء کے دروازے پہ آئے، کسی کو بیماری ہے تو وہ اپنی بیماری سے شفا کے لیے حضرت سید الشہداء کے دروازے پہ آئے، کسی کو قرض ہے، کسی کو گھر نہیں ہے، کسی کو مالک مکان تنگ کر رہا ہے، کسی کا کوئی عزیز جیل میں ہے، کسی پر مقدمات ہیں، یا اس قسم کے جو مسائل ہیں، ہم حضرت سید الشہداء کی مجلس میں آتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، اور ہمارا ہدف یہ ہوتا ہے کہ ہماری یہ دنیاوی مشکلات حل ہو جائیں۔ عزیزان محترم، شک نہیں کریں کہ حضرت سید الشہداء کے دروازے سے جو شخص ان مشکلات کے حل کے لیے تقاضا کرے گا، اس کا تقاضا حضرت سید الشہداء کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ لیکن یہ ایام حضرت سید الشہداء سے اپنی مشکلات کے، ان مادی مشکلات کے حل کے لیے تقاضا کرنے کے لیے مناسب نہیں ہیں۔ انسان ان ایام میں حضرت سید الشہداء سے خود حضرت سید الشہداء کا عرفان طلب کرے، حضرت سید الشہداء سے وہ معارف کسب کرے کہ جن معارف کے حصول سے انسان کمالات تک پہنچ جاتا ہے، جن معارف پر چل کے انسان عالی اقدار پر چلنے کے نتیجے میں انسان عارف بن جاتا ہے۔ انسان وہ میلوں کا سفر جو معنوی امیال ہیں، انسان لمحوں میں طے کرتا ہے، لحظوں میں طے کرتا ہے، پلک جھپکتے طے کرتا ہے، اور انسان ان عالی مدارج تک پہنچ جاتا ہے جہاں تک اس انسان کو پہنچنا چاہیے۔ تو ہمیں حضرت سید الشہداء کی مظلومیت کے ان ایام میں خود کو حضرت سید الشہداء کے لیے وقف کر دینا چاہیے، اور اس وقف کرنے کا مقصد ہماری یہ دنیا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ خود حضرت سید الشہداء ہونے چاہیے۔ ہم حضرت سید الشہداء کا عرفان چاہتے ہیں، ہم مجالس عزا کا عرفان چاہتے ہیں، ہم روایات میں ان مجالس عزا کی وہ عظمت جو بیان ہوئی ہے، جسے ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، ہم اس عظمت کو درک کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اس عظمت کو درک کرنے کے لیے ہمیں ان مادی غرائز سے، مادی خواہشات سے، مادی حوائج سے دور ہونا چاہیے، اور خود حضرت سید الشہداء کے قریب ہونا چاہیے، اور حضرت سید الشہداء سے تقاضا کرنا چاہیے کہ یا ابا عبداللہ، بہت مشکلات ہیں، بہت مسائل ہیں، بہت پریشانیاں ہیں، لیکن میں ان تمام پریشانیوں کو، مشکلات کو، مصائب کو، روزمرہ زندگی کی جو تکالیف ہیں، انہیں پس پشت ڈال کر آپ کی عزا میں آیا ہوں، اور آپ کی عزا کی تکبیرۃ الاحرام کہہ رہا ہوں۔ یا ابا عبداللہ، وہ تمام مشکلات میں نے چھوڑ دی ہیں، آپ بتائیے، میں آپ کے در پہ آیا ہوں، آپ مجھے اپنا عرفان عطا کیجئے۔
تو انسان جس انداز میں بھی ان مجالس عزا میں خدمت کر سکتا ہے اسے چاہیے کہ وہ خدمت کرے، اور اس کا ہدف عرفان عزا حاصل کرنا ہو، عرفان سید الشہداء حاصل کرنا ہو۔ تو ایسے میں یہ انسان لمحوں میں ان مدارج عالیہ کو طے کرے گا۔